اچھا، سب سے پہلے جھنگ میں جو بیسک مسئلہ وہ ہے کہ اویئرنیس کی کمی ہے. اب بچے کے اکارڈنگلی ان کے سیشنز پلان ہوتے ہیں، جس بچے کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کا وہی سیشن ہوتا ہے. اور ہم نے بچوں کی ایک پراپر جسے کہہ لیں اسکول ٹائمنگ سیٹ کی ہوئی ہے. 3 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے جس میں بچوں کو جس اپنی ریکوائرمنٹس کے اکارڈنگ جو ہے یہ تھراپیز پرووائڈ کی جاتی ہے. جھنگ کا ہر بچہ جو ان کنڈیشنز کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے اور جن کی ضرورت ہے یہ تھراپیز، وہ اس سے مستفید ہو سکے. ناظرین، میں ملک نوید، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف سٹی. ناظرین، جھنگ کے اندر آپ نے بہت سارے ایجوکیشن سینٹرز کے نام سنے ہوں گے، لیکن آج ہم آپ کو جس ایجوکیشن سینٹرز کا وزٹ کروانے جا رہے ہیں وہ ہے بلاسم اسپیشل ایجوکیشن سینٹر اینڈ تھراپی سینٹر. آئیے ناظرین، ہم آپ کو سیر کرواتے ہیں. یہاں پہ اسپیشل بچوں کو ایجوکیشن دی جاتی ہے اور انہیں نارمل زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے. آئیے ناظرین، ہم آپ کو سیر کرواتے ہیں. ناظرین، بلاسم اسپیشل ایجوکیشن اینڈ تھراپی سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر کنیز آمنہ ترمزی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام. میڈم، آپ تو ڈاکٹر ہیں، یہ اسپیشل ایجوکیشن کی فیلڈ میں کیسے آ گئی؟ بیسیکلی میں نے فزیو تھراپی کی تھی، پھر اس کے بعد میں نے پیڈز میں اسپیشلائزیشن کی. اس کے بعد میں لاہور میں کافی اداروں میں کام کرتی رہی ہوں، تو وہاں جا کے سمجھ لگی کہ فزیو تھراپی سے آگے بھی کافی اس فیلڈ میں ریکوائرمنٹس ہیں. تو اس کے بعد پھر میں نے اپنی تھوڑی سی ڈومین چینج کی، اسپیشل ایجوکیشن کی طرف گئی، اس میں کافی ڈگریز کی، ڈپلوماز کیے. تو اس کے بعد سے پھر میں شفٹ ہو گئی اور پھر اس طرح میں اسپیشل ایجوکیشن میں آئی. ڈفرینٹ اداروں میں جہاں لاہور میں کام کیا تو وہاں پہ سمجھ لگی کہ ڈفرینٹ بچوں کو ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں. صرف فزیو تھراپی نہیں، اس کے علاوہ اسپیچ تھراپی ہے، اس میں اسپیشل ایجوکیشن کے کافی ڈومینس ہیں، بیہیویئر تھراپی ہے، سینسری تھراپی ہے. تو پھر ان سب چیزوں کو کور کرتے ہوئے ہم اس طرف آئے ہیں. میڈم، جھنگ جیسے پسماندہ ضلع میں اتنا خوبصورت سینٹر بنایا ہے آپ نے، اور وہ بھی جھنگ میں. بیسیکلی پہلے تو میرا پلان یہی تھا کہ میں لاہور میں ایک ادارہ بناؤں، کیونکہ میں لاہور میں کام کر رہی تھی. وہاں پہ جتنے بھی کلائنٹس میرے، جتنے بھی پیشنٹس تھے وہیں کے تھے، تو میرا پلان تھا کہ میں لاہور میں بناؤں. لیکن پھر اس کے بعد جب میں نے اپنے ہوم ٹاؤن جھنگ کی طرف دیکھا تو یہاں پہ اس طرح کا کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا جو ان چیزوں پہ کام کر رہا ہو. گورنمنٹ کے ادارے ضرور ہیں یہاں پہ اسپیشل ایجوکیشن کے، لیکن جس چیز پہ ہم کام کر رہے ہیں اسپیسیفکلی ہم یہاں پہ آٹزم کو ڈیل کر رہے ہیں، ADHD کو ڈیل کر رہے ہیں. تو اس طرح سے یہاں پہ کام نہیں ہو رہا تھا. پھر یہاں کے کافی پیرنٹس سے میرا کنیکشن رہا تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ لاہور جاتے ہیں یا وہ فیصل آباد جاتے ہیں اپنے سیشنز کے لیے. وہ بھی 15 دن کے بعد یا پھر 1 مہینے کے بعد وہ پلانز دے دیتے تھے، ہوم پلانز کے گھر آ کے آپ وہ کریں. تو وہاں سے پھر ایک مائنڈ سیٹ بنا کہ جناب نہیں، اپنے گھر، اپنے جو ہوم ٹاؤن ہے وہاں پہ ایسا کوئی ادارہ ہونا چاہیے. تو اس کے بعد پھر بس کچھ اپنی کاوش تھی، کچھ گھر والوں نے بہت سپورٹ کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے جھنگ میں ادارہ بنایا. میڈم، یہ بتا دیں کہ یہ ادارہ کیسے کام کر رہا ہے اور اس ادارے میں کون کون سے ٹریٹمنٹ آپ بچوں کو دے رہے ہیں؟ اچھا، بیسیکلی جب ہمارے پاس ایک بچہ ماں باپ لے کر آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. اسیسمنٹ کے بعد بچے کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ وہ کس کنڈیشن کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہر طرح کا بچہ آ رہا ہے جس میں ڈاؤن سنڈروم، آٹزم، ADHD، ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے بچے ہیں، ایون اسپیچ ڈیلے کے بھی بچے ہیں. تو سب سے پہلے اسیسمنٹ ہوگی. اسیسمنٹ پہ آپ بچے کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ بچے کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں. تو اس کے بعد ہم نے اندر ڈومینز بنائی ہوئی ہیں جن میں ہمارے پاس 1-to-1 سیشنز ہوتے ہیں، جس میں اسپیچ کا سیشن ہوگا، آپ کی بیہیویئر مینجمنٹ کا سیشن ہوگا، سینسری تھراپی جن کو اب بچے کے اکارڈنگلی ان کے سیشنز پلان ہوتے ہیں، جس بچے کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کا وہی سیشن ہوتا ہے. اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم نے ایک ہی روف کے اندر یہ ساری تھراپیز پرووائڈ کر رہے ہیں کہ ہم فزیو تھراپی بھی دیتے ہیں، سینسری تھراپی، آکوپیشن تھراپی جس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کی اسپیچ تھراپی ہو گئی، بیہیویئر مینجمنٹ ہو گئی، سوشلائزیشن ہو گئی. اور ہم نے بچوں کی ایک پراپر جسے کہہ لیں اسکول ٹائمنگ سیٹ کی ہوئی ہے. 3 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے جس میں بچوں کو جس اپنی ریکوائرمنٹس کے اکارڈنگ جو ہے یہ تھراپیز پرووائڈ کی جاتے ہیں. منی کنسیپٹ دیں تاکہ کل کو وہ معاشرے میں رہنے کے قابل ہو سکیں، اپنا ایک گزارا کر سکیں. تو بیسکلی 10 سال کے بعد کی ایج کے جو بچے آتے ہیں اس میں ہمارا بیسکلی فوکس ہوتا ہے کہ ہم انہیں کوئی نہ کوئی اسکل دیں، جس میں ووکیشنل اسکلز کافی سارے ہیں. لڑکوں کے الگ ہوتے ہیں، لڑکیوں کے الگ ہوتے ہیں، کشیدہ کاری اور یہ جو، تو ہم ان سب پہ بھی کام کرتے ہیں تاکہ الٹیمیٹلی وہ معاشرے میں کوئی رول پلے کر سکیں. یہ بتا دیں کہ یہ ادارہ کیسے کام کر رہا ہے اور اس ادارے میں کون کون سے ٹریٹمنٹ آپ بچوں کو دے رہے ہیں؟ اچھا، بیسیکلی جب ہمارے پاس ایک بچہ ماں باپ لے کر آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. اسیسمنٹ کے بعد بچے کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ وہ کس کنڈیشن کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہر طرح کا بچہ آ رہا ہے جس میں ڈاؤن سنڈروم، آٹزم، ADHD،
ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے بچے ہیں، ایون اسپیچ ڈیلے کے بھی بچے ہیں. تو سب سے پہلے اسیسمنٹ ہوگی. اسیسمنٹ پہ آپ بچے کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ بچے کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں. تو اس کے بعد ہم نے اندر ڈومینز بنائی ہوئی ہیں جن میں ہمارے پاس 1-to-1 سیشنز ہوتے ہیں، جس میں اسپیچ کا سیشن ہوگا، آپ کی بیہیویئر مینجمنٹ کا سیشن ہوگا، سینسری تھراپی، جن کو اب بچے کے اکارڈنگلی ان کے سیشنز پلان ہوتے ہیں. جس بچے کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کا وہی سیشن ہوتا ہے. میڈم جنگ کے اندر رہتے ہوئے کن مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے خاص طور پہ اس فیلڈ میں؟ اچھا، سب سے پہلے جنگ میں جو بیسک مسئلہ وہ ہے کہ اویئرنیس کی کمی ہے. جنات اور دم درود اور اس سائٹ پر ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جنگ میں اویئرنیس کریٹ کی جائے، لوگوں کو پتہ لگے. کچھ ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو اسی وجہ سے نہیں بھیج پاتے کیونکہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. جی ہمارے بچے کو کہہ دیں گے یہ پاگل ہے، تو وہ ایسے اداروں میں بھیجنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں. تو اگر یہ چیز اویئرنیس اس چیز کی کریٹ کی جائے تو شاید بہت سارے پیرنٹس پہ سے جو ہے وہ پریشر کم ہو جائے گا. دوسرا جو بیسک مسئلہ اور ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ بہت سارے پیرنٹس کی پیئنگ کیپیسٹی اتنی نہیں ہے. میرے پاس بہت سارے ماں باپ آتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے، لیکن ان کی پیئنگ کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اداروں میں اس طرح کے اداروں میں اپنے بچوں کو بھیج سکیں. تو اگر کوئی گورنمنٹ لیول پہ جیسے آپ اس کو، ہمارا پلان فیوچر یہی ہے کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں ایز اے NGO یا سوشل ویلفیئر والوں کے ساتھ کولیبریٹ کریں اور اس کو اس لیول پہ لے کے جائیں تاکہ جنگ کا ہر بچہ جو ان کنڈیشنز کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے اور جن کی ضرورت ہے یہ تھراپیز، وہ اس سے مستفید ہو سکے. ابھی تک تو فی الحال میں اس ادارے کو اپنے اون پہ چلا رہی ہوں، لیکن میری جنگ کے مخیر حضرات سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ کل کو یہ سارے بچے جو ہیں اس سوسائٹی میں اپنا کوئی نہ کوئی جتنی حد تک وہ رول پلے کر سکتے ہیں وہ کریں اور ملک کی ترقی میں بھی اپنا میڈم آپ نے بار بار اوٹزم کا ذکر کیا، اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو ذرا بتا دیں کیا مسائل ہیں؟ اچھا، آٹزم بہت اچھا آپ نے سوال کیا کیونکہ اس کے ریلیٹڈ اویئرنیس بہت کم ہے. لوگوں کو اندازہ تو ہے ابھی تک کہ آٹزم ہے، لفظ سن بھی رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا ایکسپلینیشن نہیں پتا. تو میں بہت عام الفاظ میں بتاؤں گی کہ جو آٹزم کے بچے ہوتے ہیں ان کو دماغ کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس میں پرابلم ہوتی ہے. اس میں انہیں کہیں کہ وہ ڈفرینٹلی ان کا برین ورک کرتا ہے، تو وہاں سے ان میں مسائل شروع ہوتے ہیں. موسٹلی پیرنٹس جو ہمارے پاس اپنے بچے کو لے کے آتے ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ان کے بچے کو آٹزم ہے. تو آٹزم کی علامات میں یہی آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو بیسک اس کا ہے کہ اسپیچ ڈیلے ہوتا ہے. سوشلائزیشن وہ بچے بالکل نہیں کرنا چاہتے، ان میں کمیونیکیشن پرابلم ہوتی ہے. جب اسپیچ نہیں ہوتی تو وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، تو اس وجہ سے ان میں کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ بہت ساری علامات ہیں، جیسے اس کا آپ ڈائگنوسس کر سکتے ہیں 3 سے 5 سال کی عمر میں. ویسے اب اس سے پہلے بھی اندازہ ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ بہت جلدی اس چیزوں کو جج کر لیں. جیسے اگر آپ 18 مہینے یا 12 مہینے کے بچے کو اس کے نام سے آواز دیں گے تو وہ یقیناً سنے گا، مڑ کے دیکھے گا. لیکن آٹزم کے بچے موسٹلی یہ نہیں کرتے، اپنے نیم پہ رسپونڈ نہیں کرتے. وہ آئی کانٹیکٹ، کیونکہ وہ سوشلائزیشن نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، وہ لوگوں سے گھبراتے ہیں، تو اس لیے وہ آئی کانٹیکٹ بھی نہیں دیتے. کہ حالانکہ 6 ماہ کا بچہ آپ کو آئی کانٹیکٹ دینا شروع کر دیتا ہے، لیکن آٹزم کا بچہ آپ کے ساتھ بہت ڈیلے آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے. تو بیسیکلی وہ آپ کے پاس انہی سمٹمس کے ساتھ آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان میں سینسری ایشوز ہوتے ہیں. سینسری ایشوز میں یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے مسلسل اپنے ہاتھ کو فلیپ کر رہا ہے، اس کو ہینڈ فلیپنگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو فلیپ کرتے رہتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کارنر آف دا آئی سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کے سینسری ایشوز ہیں. جیسے ہماری 5 سینسز ہیں، اس طرح ہماری بیسیکلی 8 سینسز ہوتی ہیں. تو وہ ان کو کسی نہ کسی سینس میں پرابلم آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ویژول میں ہو سکتا ہے، آڈیٹری میں ہو سکتا ہے، ٹیکٹائل میں ہو سکتا ہے. وہ ڈفرینٹ ہے ہر چیز کو. کچھ بچے آپ نے دیکھا ہوگا ہر سرفیس کو چھو کے گزرتے ہیں، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں. ان کی ٹیکٹائل سینس جو ہوتی ہے وہ اس کا ایشو ہوتا ہے. تو اسی طرح ہر سینس کے پرابلمز ہوتے ہیں ان میں. کچھ میں ہائپر ایکٹیویٹی ان میں بہت زیادہ ہے. ADHD اور آٹزم میں ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اپوزٹ کیس بھی ہو سکتا ہے، ہائپو ایکٹیویٹی بھی ہوگی، لیکن بیسیکلی زیادہ تر ان میں ہائپر ایکٹیویٹی دیکھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے موسٹلی عام زبان میں جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ تسلیم، کیونکہ ان کا ذہن نہیں کر رہا ہوتا کہ ہمارے بچے کو بھی آٹزم ہو سکتا ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں جی شرارتی ہے یا جی اس پہ کوئی جن ہے. موسٹلی پیرنٹس آتے ہیں وہ انہی کمپلین کے ساتھ آتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے گھر والے کہتے ہیں جن ہے یا جی شرارتی ہو گیا ہے، فلانے کو دیکھ کے یہ عادت پکڑ لی ہے. یعنی وہ دم کے چکروں میں بھی چلے جاتے ہیں کہ بچے کو دم کروا لیں یا کسی بابے کے پاس لے جائیں. انیشلی سب اپنے پہلے تو گھروں میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں اسی چکر میں کہ جناب فلانے کا بچہ اس عمر میں بولا تھا تو میرا بھی شاید اس عمر میں بول پڑے گا. تو وہ فلانے کا بچہ جو ہوتا ہے شاید اسے آٹزم نہ ہو لیکن آپ کے بچے کو ہو سکتا ہے. تو وہ اس چیز سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کمیونٹی، یہ ادارہ، یہ
اس کا میسیج یہاں پہ یہی ہے کہ ہم جو ہے نا لوگوں میں یہ اویئرنیس کریٹ کریں کہ آپ اپنے بچوں کو گھروں میں لے کے نہ بیٹھیں. اگر آپ ایک دو علامات بھی اپنے بچے میں دیکھ رہے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ نارمل بچوں میں نہیں ہوتی, تو اس کو گھر میں لے کر صرف انتظار نہ کریں کہ جی عمر کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. اس کو لے کے کسی بھی اچھے معالج کے پاس جائیں, وہاں سے اس کا جو ہے آپ اسیسمنٹ کروائیں اور اس کی تھراپیز کروانا شروع کریں, کیونکہ جتنی جلدی تھراپی شروع ہوں گی اتنی جلدی بچے میں امپروومنٹ آنا شروع ہوگی. میڈم, جنگ کے شہریوں کو جو بچے خاص طور پر آٹزم میں مبتلا ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہیں؟ اچھا, آخر میں سارے پیرنٹس کے لیے میرا میسیج یہی ہوگا کہ جب بھی ہم بچوں کے لیے کام کرتے ہیں تو ایک اسپیسیفک ایج ہوتی ہے جس میں آپ کا بچہ امپروو کر سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ارلی انٹرونشن از دا کی. میں ہمیشہ جس بھی پلیٹ فارم پہ گئی ہوں, اپنے فنکشنز کیے ہیں, میں نے ہمیشہ پیرنٹس کو بٹھا کے ایک ہی بات سمجھائی ہے کہ آپ بچے کا جلد سے جلد جو ہے ٹریٹمنٹ شروع کروائیں. جتنی جلدی آپ ٹریٹمنٹ شروع کروائیں گے اتنے جلدی آپ کا بچہ امپروو کرے گا. اگر آپ لیٹ کرتے رہیں گے, یہی سوچتے رہیں گے کہ نہیں چھٹی گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد جائیں گے یا ہم کافی عرصے کے بعد جائیں گے, جو بھی آپ پلان کر رہے ہیں, تو اس کے مطابق آپ کے بچے کی ایج نکل جاتی ہے. لرننگ کی ایج 0 سے 8 ایئرس کی ہوتی ہے. اگر آپ اس میں اپنے بچے کے لیے کچھ نہیں کر رہے تو کل کو جب آپ کریں گے بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے کوشش کریں کہ آپ اپنے بچے کے لیے جتنا جلدی کام کر سکتے ہیں, تھراپیز پرووائڈ کر سکتے ہیں, آپ کی جہاں بھی نیئرسٹ تھراپیز اویلیبل ہیں, اپنے بچے کو وہ اپرچونٹی پرووائڈ کریں کہ وہ زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کے قابل ہو. ناظرین, جھنگ والوں کے لیے یہ سینٹر کسی نعمت سے کم نہیں ہے. لوکیشن کی بات کروں تو لوکیشن ہے سول لائن نزد کیڈٹ کالج. مجھے اجازت دیں, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.